اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم کے ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، بے باک انداز میں حکومت کے نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات کر رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہو، باقی رہے، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی ہیلپ کریں، فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد کریں۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار 200، 500، 1000 روپے جو کر سکتے ہیں کیجئے اور چینل کی مدد کر کے چینل کو مضبوط کیجئے۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش سے پھر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ سنگم نگری الہ آباد، جسے وکاس کرتے ہوئے پریاگ راج کر دیا گیا، تو اس الہ آباد میں گزشتہ کل پھر ایک دھرم سنسد ہوئی اور جم کر آتنکوادی جملے بولے گئے۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے آتنکوادیوں پر جو کارروائی ہونی چاہیے تھی ویسے نہیں ہوئی، تو پھر ان کے حوصلے اور بڑھتے جا رہے ہیں، اور گزشتہ کل دھرم سنسد میں ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کا اعلان کیا گیا۔ وہیں پر مہاتما گاندھی جی، جواہر لال نہرو کے خلاف بھی بیان بازی ہوئی، اور آتنکی وسیم تیاگی اور نرسنگ نند سوامی کی رہائی کے لیے ہم تحریک چلائیں گے ایسی وارننگ بھی دی گئی، اور ساتھ ہی دیوبندی اور بریلوی مکتبہ فکر پر پابندی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ سادھو سنتوں نے بھارت کو ہندو راشٹر قرار دینے کی قرارداد پاس کی۔ تمام سنتوں کی موجودگی میں کہا گیا کہ ملک کے 1.25 کروڑ عوام خود اعلان کریں کہ بھارت ہندو راشٹر ہے، اور آج سے وہ لکھنا شروع کریں، تبھی یہ آندولن بڑا ہوگا۔ آخر میں حکومت سنتوں اور عام عوام کے دباؤ کے سامنے جھک جائیں گی، کیونکہ سنت سمیلن کا مقصد بھارت کو ہندو راشٹر بنانا اور اسلامی جہاد کو ختم کرنا۔ اس دوران سنتوں کی طرف سے بھارت میں مسلمانوں کی اقلیتی درجہ ختم کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ ہندو مٹ مندر کے حصول کو ختم کرنے سمیت کئی قراردادیں منظور کی گئی، یعنی دھرم سنسد پھر ادھرم سنسد ثابت ہوئی، اور وہاں پر پھر ملک کو توڑنے والی اور ملک کے امن اور شانتی کو ختم کرنے والی آتنکی باتیں کی گئی۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کل ملک میں بابائے قوم مہاتما گاندھی کا یوم شہادت منایا جا رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے سب سے پہلے آتنکوادی نے آتنکواد کا ایک بڑا کھیل جو ہے بھارت میں کھیلا تھا، اور بابا قوم مہاتما گاندھی کا مرڈر کیا تھا، قتل کیا تھا، بابا قوم شہید ہوئے تھے۔ تو گزشتہ کل باقاعدہ پورے ملک میں بابا قوم مہاتما گاندھی کا یوم شہادت منایا جا رہا تھا۔ میں خود بھی باقاعدہ کانگریس بھون میں گیا، اور ہمارے کانگریس کے تمام پد ادھیکاریوں نے جلگاؤں شہر میں بھی گاندھی جی کے یوم شہادت پر گاندھی جی کو یاد کیا، اور میں نے خود وہاں پر اس بات کا اظہار کیا کہ ملک کو اب بھی اگر بچایا
جا سکتا ہے، اور ملک کا اگر وکاس ہوگا تو وہ گاندھی جی کے وچاروں پر چل کر ہی وکاس ہو سکتا ہے اور ملک بچ سکتا ہے۔ نفرتوں کی گھٹیا نیچ قسم کی راجنیتی جو ابھی چل رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے دوبارہ پھر ہمیں گاندھی جی کے وچاروں کو عام کرنا ہوگا۔ لیکن خیر یہاں پر خبر آ رہی ہے کہ گزشتہ کل جہاں ملک یوم شہادت منا رہا تھا، وہیں پر گاندھی جی کے قاتل اور گاندھی جی کے مرڈر اور قتل کرنے والے پہلے آتنکوادی گوڈسے کو گوڈسے وادیوں نے یاد کیا۔ اور یہی نہیں، انہوں نے گاندھی جی کے یوم شہادت پر گوڈسے کو یعنی قاتل کو یاد کیا۔ وہیں پر ہندو مہا سبھا نے سنت کالی چرن داس، جس نے گاندھی جی کو گالیاں کی تھی اور گوڈسے کی تعریف کی تھی، جو ابھی جیل کے سلاخوں میں ہیں، تو ہندو مہا سبھا نے سنت کہنا تو خیر لفظ سنت کی بے عزتی ہے، کالی چرن داس سمیت 5 لوگوں کو گوڈسے بھارت رتن ایوارڈ دیا۔ ایسے ہی میں آپ کو بتا دوں کہ گاندھی کے یوم شہادت پر راہل گاندھی نے یہ کہا کہ جہاں سچ ہے باپو وہیں زندہ ہے، ہندوتوادی نے گاندھی کو گولی ماری۔ یعنی راہل گاندھی نے ہندوتو کا ایجنڈا چلانے والوں کو گزشتہ کل نشانہ بنایا اور کہا کہ گاندھی جی کو گولی مارنے والا ہندوتوادی تھا، ہندو نہیں تھا، ہندوتوادی تھا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ تمام ہندوتوسٹ سمجھتے ہیں کہ گاندھی اب زندہ نہیں ہے، لیکن گاندھی آج بھی زندہ ہے، جہاں سچ ہے باپو وہاں زندہ ہے۔ اور گاندھی جی کے پوتے تشار گاندھی نے گزشتہ کل خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ ملک کے اصل مدوں سے، اصل پرابلم سے جنتا کا دھیان ہٹانے کے لیے گاندھی جی کی مذاق اڑائی جا رہی ہے۔ بابا قوم مہاتما گاندھی کے یوم شہادت پر ان کے پوتے تشار گاندھی نے یہ بیان دیا۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ شیوسینا کے قدآور نیتا سنجے راؤت نے تو بڑی بات کہتے ہوئے یہ کہا کہ گوڈسے اگر اصلی ہندوتوادی ہوتا تو جناح کو گولی مارتا، لیکن گوڈسے اصلی ہندوتوادی نہیں تھا، اس لیے اس نے بابا قوم کو گولی مارا۔ آئیے ناظرین، تیسری بڑی خبر آ رہی ہے پیگاسس جاسوسی معاملے کو لے کر، پھر گرما گیا 2 سال کے بعد پیگاسس جاسوسی معاملہ، اور ابھی سارے تار بتا رہے ہیں کہ چوکے دار ہی اصل چور ہے، اور چوکے دار اتنا بے بھروسہ ہے کہ اپنے ہی لوگوں کی بھی جاسوسی کروایا۔ خیر اب آوازیں اٹھ رہی ہے کہ پیگاسس کے ملزمین کے خلاف FIR ہونی چاہیے، اور یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ حکومت نے جنتا کی کمائی کا غلط استعمال کر کے سافٹ ویئر کو غیر قانونی طور پر خریدا۔ سپریم کورٹ میں نئی عرضی داخل ہوئی ہے کہ اب پیگاسس کے ملزمین کے خلاف FIR ہونی چاہیے۔ خیر چیف جسٹس سے جلد سماعت کی اپیل کی گئی۔ مایاوتی نے بھی حکومت کی خاموشی پر سوال کھڑا کیا۔ وہی میں آپ کو بتا دوں کہ اب اپوزیشن، آج سے پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا تو اپوزیشن پیگاسس جاسوسی معاملہ اور مبینہ طور پر چین کی گھسپیٹ پر اب حکومت کو گھیرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ اور پی چدمبرم نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پیگاسس کا ایڈوانس ویژن مانگنے کا اب صحیح وقت آ گیا۔ پی چدمبرم نے مودی کے اسرائیل سے تعلقات والے بیان پر طنز کیا، اور پرینکا گاندھی نے تو بہت بڑی بات کہتے ہوئے کہہ دیا کہ جاسوسی اصل BJP کا ایجنڈا ہے، نوجوانوں کو روزگار دینا یا بھکمری بے روزگاری کو ختم کرنا نہیں، جاسوسی جن سے ڈر لگتا ہے چور ان کی جاسوسی کرواتا ہے۔ آئیے ناظرین، چوتھی بڑی خبر اس وقت ریاست گجرات کے احمد آباد سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتا دوں کہ سوشل میڈیا پر ووادت پوسٹ ڈالنے والے کشن بھرواڑ کے قتل کے معاملے میں گجرات ATS نے کارروائی کرتے ہوئے مولانا قمر غنی عثمانی کو دلی سے گرفتار کیا۔ خیر فی الحال ابھی وہاں اس علاقے میں کشیدگی برقرار ہے۔ کشن جیسے اور کنگنا رناوت جو اندھ بھکتن ہیں، اس نے منہ کھولتے ہوئے پھر ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ کشن جیسے نوجوان ہندوستان کو افغانستان بننے سے روک رہے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں کشن نے جو پوسٹ ڈالی تھی وہ ملک کے امن کو خراب کرنے والی پوسٹ ڈالی تھی، تو کنگنا رناوت کہتی ہے کہ اس کی موت کو شہادت کا درجہ دیا جائے، جبکہ کشن کی موت کے اصل واقعہ
واقعات بھی کچھ اور سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن خیر، اس معاملے میں مولانا قمر غنی عثمانی کو دلی سے گرفتار کیا گیا ہے۔ مولانا قمر غنی کو ATS کی ٹیم نے گرفتار کیا۔ مولانا بریلوی مقطع فکر کے معروف عالم دین ہیں۔ مولانا پر اشتعال انگیز تقریر اور کشن بھرواڑ کے قتل کے ملزم شبیر کو اکسانے کا الزام ہے۔ اب یہ معاملہ جو بھی ہے اس میں پوری تحقیق ہونی چاہیے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کچھ دنوں پہلے بلی بائی ایپ بنا کر مسلم مہیلاؤں کی مذاق اڑائی گئی تھی اور تضحیک کی گئی تھی اور بڑے خطرناک انداز میں ان کی عزتوں کو نیلام کرنے کی ناپاک اور گھٹیا کوششیں بھگوا آتنکی ذہن کے نوجوانوں نے کیا تھا۔ خیر، نیرج نام کا جو اس میں ایک مجرم ہے، اس نے ضمانت کی عرضی دی تھی، لیکن کورٹ نے پھر اسے پھینک دیا۔ کورٹ نے اس کی ضمانت کی، نیرج کی ضمانت کی عرضی کو خارج کر دیا، اور کورٹ نے یہ جو جملہ کہا وہ واقعتاً بہت بڑا جملہ ہے۔ کورٹ نے کہا کہ ملک میں خواتین کی، مہیلاؤں کی توہین، مہیلاؤں کی بے عزتی کو برداشت نہیں کیا جائے گا، اور یہ بول کر نیرج کی ضمانت کی عرضی کورٹ نے خارج کر دی۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کانگریس نے اتر پردیش میں زبردست انداز میں ماحول بناتے ہوئے CAA مخالف احتجاج میں جو جوان شہید ہوا تھا اس کی ماں کو کانگریس نے ٹکٹ دیا تھا اور ان کا پرچہ داخل کیا تھا۔ لیکن ابھی خبریں آ رہی ہے کہ انوری بیگم، جس کو بجنور سے کانگریس کھڑا کر رہی تھی، جن کا بیٹا CAA مخالف احتجاج کے دوران جان گوا چکا تھا تو سلیمان کی والدہ انوری بیگم کا پرچہ نامزدگی خارج کر دیا گیا۔ اب اس موقع پر سلمان نے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ انتظامیہ نے، یعنی الیکشن انتظامیہ نے مخالفین کے ساتھ ساز باز کر کے ہمارا پرچہ منسوخ کرایا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اہل خانہ کا الزام ہے کہ اس کی جان پولیس کی گولی سے گئی تھی۔ سلیمان UPSC کی تیاری کر رہا تھا اور اس کی موت کے بعد کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی ان کے گھر پہنچی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ پھر کانگریس نے اس مظلوم عورت کو ٹکٹ دے کر ظالموں کے مقابلے پر کھڑا کرنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن مخالفین کے ساتھ ساز باز کر کے پرچہ خارج کر دیا گیا ہے، ایسا اہل خانہ نے الزام لگایا ہے۔ ناظرین، آئیے UP الیکشن سے جڑی ہی بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آج سے 3 دن پہلے میں نے پرائم نیوز میں بتایا تھا کہ عبداللہ اعظم کا بیان آیا ہے کہ مجھے ان پولیس والوں پر بھی بھروسہ نہیں ہے جو میری سیکورٹی کے لیے تعینات کیے گئے ہیں، اور مجھے پولیس ہی گولی مار سکتی ہے۔ ابھی اور ایک نیا انہوں نے سیاسی ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے کہ عبداللہ اعظم نے باقاعدہ پریس کانفرنس میں کہا، SP آفس میں، سماجوادی پارٹی کے آفس میں پریس کانفرنس میں کہا کہ سنیچر تک تو کوشش کی جا رہی تھی کہ میرا پرچہ نامزدگی کسی بھی طریقے سے خارج کر دیا جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کر پائے۔ تو اب عبداللہ اعظم کہتے ہیں کہ مجھے سڑک حادثے میں قتل کیا جا سکتا ہے، میرا قتل کر دیا جائے گا۔ انہوں نے ڈویژنل مراد آباد کمشنر کے عہدے پر رہتے ہوئے اسمبلی الیکشن غیر جانبدار نہ ہونے کا بھی اندیشہ ظاہر کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میرا پیچھا کیا جا رہا ہے، ساتھ ہی مجھے فرضی مقدمے میں دوبارہ جیل بھیجنے کی تیاری ہے، یا کسی حادثے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جی ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے ایسے پہلے وزیر اعظم ہیں ہمارے لاڈلے، ہر دل عزیز، ہمارے چہیتے، ہمارے لاڈ کے وزیر اعظم ہیں نریندر جی مودی، جو ایسے وزیر اعظم ہیں جو کبھی پریس کانفرنس میں بات نہیں کرتے، من کی بات وہ اکیلے ہی ریڈیو پر سنا دیتے ہیں۔ تو گزشتہ کل بھی انہوں نے من کی بات میں کہا کہ آزادی کے امرت مہوتسو، یعنی جو ہمارا آزادی کے 75 ایئر ہو رہے ہیں، تو ہم جو امرت مہوتسو منا رہے ہیں، تو مودی جی نے کہا کہ آزادی کے امرت مہوتسو کی گونج دوسرے ملکوں میں بھی سنائی دے رہی ہے۔ وزیر اعظم نے گزشتہ کل یہ بات کہی ہے اور کہا کہ مجھے ہندوستان کے دوست مل کر باہر سے 75 پوسٹ کارڈ ملے ہیں، جو گویا کہ باہر کے لوگ بھی ہمیں آزادی کے 75ویں امرتسر کی مبارکباد دے رہے ہیں، اور ہمارے
इस महोत्सव की गूंज दूसरे मुल्कों में भी सुनाई दे रही है। गुज़िश्ता कल जैसे ही उन्होंने ये कहा तो सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई कि मोदी जी और भी बहुत सारी गूंज बाहर मुल्कों में सुनाई दी जा रही है। हमारे मुल्क में धर्म संसद के नाम पर आतंकवादी बातें हो रही है, ये भी गूंज बाहर मुल्कों में सुनाई दे रही है। हमारे मुल्क में रेप आम हो गया, ये भी गूंज बाहर मुल्कों में सुनाई दे रही है। हमारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम नफरतें बढ़ाई जा रही है, ये भी गूंज बाहर मुल्कों में सुनाई दे रही है। हमारे मुल्क में बेरोजगारी आम हो गई, ये भी गूंज बाहर मुल्कों में सुनाई दी जा रही है। हमारे मुल्क का वजीर आजम सिर्फ अकेले मन की बात करता है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर किसी के सवाल का जवाब देने की ताकत नहीं रखता, ये भी गूंज बाहर मुल्कों में सुनाई दे रही है। हमारे मुल्क में पूरी हमारी स्टेट्स बिक रही है, हमारी प्रॉपर्टी हमारी संपत्तियां बिक रही है, ये भी गूंज बाहर मुल्कों में सुनाई दे रही है। नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैं इसे अफसोसनाक खबर कहूँगा, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, WHO इंटरनेशनल हेल्थ डिपार्टमेंट जो हमारा आलमी इदारे सेहत है, WHO, ये लफ्ज़ सब जानते हैं, आलमी इदारे सेहत, इनकी वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और चीन का हिस्सा दिखाया गया। TMC मेंबर पार्लियामेंट ने मोदी जी को ख़त लिखा। उन्होंने कहा कि वेबसाइट पर, WHO की वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और चीन के कब्ज़े वाले इलाके को इन दोनों मुल्कों के हिस्से के तौर पर पेश किया जा रहा है। ये शिकायत तृणमूल कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट ने इतवार को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखकर की है। यानी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 56 इंच के सीने के दौर में कितना महफूज है हमारा ये प्यारा मुल्क, और पूरे मुल्क की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। एक तरफ चीन लगातार घुस रहा है और गांव के गांव आबाद कर रहा है, मगर पूरे मुल्क को फिर अपनी रखेल मीडिया के ज़रिए से गुमराह किया जा रहा है। और अब आप देखें कि ये बड़ी खबर है कि WHO की वेबसाइट पर जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और चीन का हिस्सा दिखाया गया। और शायद वज़ीर आज़म को, मैं तो नहीं समझता कि उनको नहीं मालूम होगा, सब मालूम होगा, लेकिन खैर फिर भी TMC के मेंबर पार्लियामेंट ने मोदी जी को ख़त लिखकर बताया कि ये देखो, ये है आईना। बम्बई से बड़ी खबर हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अय्यूब ने बताया। जी हाँ, ये खबर पढ़ते हुए मैं बता दूं आपको कि कुछ पुलिस वाले तो ऐसे होते हैं, बल्कि ज़्यादातर पुलिस वाले ऐसे होते हैं जिनके लोग चले जाने पर खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन कुछ पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं कि अगर उनको उनके इलाके से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जाए तो लोगों में गम का माहौल बन जाता है। ऐसे ही वाक़या मुंब्रा से सामने आ रहा है कि मुंब्रा में पुलिस अफसर की वापसी का जनता मुतालबा कर रही है। हाथों में पंफलेट और हाथों में प्ले कार्ड लिए अपने अपने इलाकों से सैकड़ों जवान, सैकड़ों मर्द और सैकड़ों औरतें बाहर निकली और इंसानी जंजीर बनाई और उनने पुलिस अफसर की वापसी का मुतालबा किया। मैं आपको बता दूं कि मुंब्रा पुलिस में बज़ाहिर सख्त गिर किरपाली बोरसे से तैनात हुई इलाके में फैले हुए बदउनवान और जराइम पेशा अफराद का नातिका बंद हुआ, जिसके लिए लोगों ने उनके इक़दामात का जामजा खैर मकदम किया। जी हाँ, तो अब लोग चाहते हैं कि वही पुलिस अफसर किरपाली बोरसे दोबारा मुंब्रा पुलिस में बहाल हो जाए। यानी आप समझ सकते हैं कि कुछ पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं कि जो बहुत अच्छा काम करते हैं तो जनता उनसे इतनी मोहब्बत करती है, और कुछ बल्कि ज़्यादातर, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है ये कहते हुए कि ज़्यादातर मामला इसके बरअक्स और उल्टा नज़र आता है कि कभी तो इतना करप्शन लोग करते हैं। मुझे खुद खबर हुई मेरे अपने इलाके की कि इतना भी करप्शन करते हैं कि पुलिस अफसर जो सब्जियां बेचने वाले उनसे भी 100-100 रुपया हफ्ता लेते हैं। तो करप्शन जो होता है इसको देखकर बड़ा दिल दुखता है। और ये ख़बर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरा एक पैगाम है कि अगर खुदा ने आपको वर्दी दी है तो उस वर्दी का भी एहतराम करो और मुल्क की ऐसी खिदमत करो कि जनता के दिलों में बैठ जाओ।